لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ رزق میں برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ شکر ہے، جو ہم بہت ہی کم کیا کرتے ہیں۔ اگر آپ شکر نہیں کریں گے تو وَلَئِن كَفَرْتُمْ کفران نعمت کرو گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم شکر نہیں کرو گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ کفران نعمت کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ رزق کے اضافے کا ایک بہت بڑا سبب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تم خرچ کرتے ہو، جو تم نے چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی اور اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تمہیں عطا کرتا ہے۔ انسان بعض اوقات مالی بحران کا شکار ہو جاتا ہے، بہت سی پریشانیاں آ جاتی ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے کہ راہ خدا میں جو دے رہا ہوتا ہے یا غریبوں کی مدد کر رہا ہوتا ہے، مسجد مدرسے کو کچھ دے رہا ہوتا ہے رقم، تو سب سے پہلے اسے بند کر دیتا ہے۔ یعنی وہ اپنے گھر کے فالتو اخراجات اور خرچے نہیں روکتا، لیکن سب سے پہلے اس طرف سے جو ہے وہ دینا بند کر دیتا ہے جہاں سے رزق آتا ہے، ان ذریعوں سے رزق آتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری راہ میں دو گے تو میں اس سے زیادہ تمہیں عطا کروں گا۔ تو ہمیں تو حکم ہے رزق تنگ ہونے لگے تو صدقہ نکالو، صدقے سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اور یہ صدقہ اور یہ مال جو ہم خرچ کرتے ہیں، اس سے ہمیں ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں ہماری روزی روزگار میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ صدقہ نکالو تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا، اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ رزق کی برکت کا ایک اور بہت بڑا ذریعہ نکاح ہے۔ فرمایا تم نکاح کرو گے تو تم فقیر ہوگے تو میں تمہیں غنی کر دوں گا۔ تو بچے جوان ہو جائیں اور شادی کے قابل ہو جائیں تو ان کا نکاح کر دیں۔ یہ نہیں سوچیں کہ ابھی مستقبل بنانا ہے یا ابھی روزی نہیں ہے، روزگار نہیں ہے۔ آنے والی اپنا رزق خود لے کر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے رزق دینے کا۔ اور رزق کا ایک اور بہت بڑا ذریعہ ہے کہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیں، اس سے بھی رزق بڑھتا ہے۔ صبح کا وقت رزق بٹنے کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت لوگ اکثر سو رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیز بہت غلط ہے، وہاں پھر بے برکتی ہوتی ہے۔ رزق بٹنے کے ٹائم اگر آپ سو رہے ہوں گے تو وہاں بے برکتی ہی ہونا ہے۔ تو جس گھر میں لوگ سوئے ہوئے ہوں وہاں بے برکتی ہوتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں رزق کے اضافے کا نسخہ، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکتیں ہوں اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ اگر وہ غریب ہیں تو ان کی مدد کرے، ان کی بیٹیوں کی شادیاں اپنے ذمے لے لے جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق۔ اور اگر کوئی قرض دار ہے رشتہ دار تو اس کا قرضہ اتارنے کی کوشش کریں، ان کی پریشانیوں کو بانٹنے کی کوشش کریں، ان کی مشکلات سے ان کو نکالنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ان کو مشکلات سے نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان کر دے گا۔ رزق کے اضافے کا ایک اور سبب الاحسان الی الضعفاء، جو کمزور ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، طالب علموں پر خرچ کرنا، یہ بھی رزق میں اضافے کا ایک بہت اچھا سبب ہے۔ اور مغرب کے بعد سورہ کوثر 21 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ اگر بہت زیادہ مسائل ہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں تو کثرت ہو جائے گی، اور اول و آخر درود شریف پڑھیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے گھر میں برکتیں اترتی محسوس ہوں گی، انوار کا نزول محسوس ہوگا۔ تو یہ وہ رزق کے اسباب ہیں جو ہم اختیار کر لیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کے حقدار ہو جائیں گے۔ اور اللہ ہم سب کو رزق حلال، رزق سہل، رزق مبارک، رزق فراوان عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی تمام پریشان جو ہیں لوگ، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے رزق میں، روزی روزگار میں خیر و برکت اور وسعت عطا فرمائے، اور ہمارے دسترخوانوں کو وسیع کر دے اور ہمارے ہاتھ کو دینے والا ہاتھ بنا دے، ہمارے روزی میں خیر و برکت عطا فرما دے، آمین۔